اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں یہاں پہ نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب آیا، جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ بنیاد کے نشان کے لیے چاروں اطراف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت تو وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور اس کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور اس کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت یعنی کعبہ بنائے۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار میں حد کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس حد تک زمین کھود دی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 31 ہاتھ، جبکہ رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک کی دیوار 20 ہاتھ رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک غار سا بنایا تھا جو مصن خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفہ میں آئے اس میں رکھا جائے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا۔ اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر اور مرمت کی گئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا۔